تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کا دن بھی دن ہے، جس کا رات بھی دن ہے۔ یعنی اس دین میں رات ہے ہی کوئی نہیں، تاریکی اور اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، اس دین میں روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، عزت ہی عزت ہے اور وقار ہی وقار ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھیں کہ بھئی واقعی دین عزت دیتا ہے، واقعی دین روشنی دیتا ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اس دین کے خلاف بک بکارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا اپنا مقدر، اپنے نصیب اور اپنا ان کا حصہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ دین کے خلاف باتیں کرے۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو بس اسلام کا انسان پابند ہو جاتا ہے، اس کے بعد چوں اور چاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اور دعوے کرنے کے بعد بھی کہ جناب ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی تھی حضور مجھے ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں اس کو کسی سے نہ پوچھوں اور میں اس پر عمل کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اس کے بعد استقامت اختیار کر، اس کے بعد اس پر ڈٹ جا۔ اب ہمارے ہاں لوگ استقامت کا یہ معنی لیتے ہیں کہ جب حالات بالکل نارمل ہو، حالات بالکل ٹھیک ہوں، اس وقت بندہ ڈٹ جائے، جی میں تو مسلمان ہوں، جی میں تو بڑا مسلمان ہوں، بڑا عاشق رسول ہوں، تو لوگ کہتے ہیں یہ استقامت ہے۔ حالانکہ استقامت کا معنی یہ نہیں ہے۔ استقامت اس چیز کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات ہوں، مشکل حالات ہوں اور انسان کو مجبور کر دیا جائے، مجبور کر کے اس کو کہا جائے کہ رسول اللہ کا دین چھوڑ، کلمہ پڑھنا چھوڑ۔ اس وقت جو بندہ رسول اللہ کے دین پر قائم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب مجھے مارنا ہے مار دو، میرے بچے جناب قربان ہوتے ہیں ہو جائے، میں نے رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑنا، میں نے حضور کا در نہیں چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ لیکن ہمارے ہاں اور چیز لی جاتی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ جتنی مرضی جناب طوفان آئیں، جو مرضی آتا رہے، اندھیری آئیں، وہ جناب ہلنے والا نہ ہو بلکہ مستقیم ہو جائے، ڈٹ جائے، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ اور میں تو سان تو سوکھا اسلام لب ہے نا جی، پیو دادے مسلمان سن، ہنسی مسلمان ہے جی، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، جو پہلے کافر تھے، مرتد تھے، بے دین تھے، وہ پھر جناب اسلام کی طرف آئے اور کلمہ پڑھا۔ کیا خیال ہے ان کی؟ تو کیا بات ہے، آپ اور میں تو بس پیو دادے مسلمان، پھر ملک پاکستان ہمیں مل گیا، یہاں ہم رہ رہے ہیں جناب، مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، آپ اور مجھے کیا قدر ہے اسلام کی؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو قدر ہوگی جا کے مرنے کے بعد کہ منافق کے لیے اور کافر کے لیے کیا چیزیں ہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ تبارک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا بس۔ اب کوئی یورپ کا اٹھ کر کہے جناب عزت ہمارے لیے، ہم عزت دار ہیں، ہم سے بڑا معزز کوئی بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں جناب ترقی یافتہ ملک بھی ہمارا ہے اور ترقی یافتہ انسان بھی ہمارے ہیں، تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی جب اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ آخر اس پارہ جو اٹھا کر دیکھیں قرآن کا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، جتنے بھی انسان ہیں کہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے کے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کل انسانیت خسارے میں ہے۔ ہاں
ساتھ استثناء بھی فرما دیا، الگ بھی فرما دیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے، دین اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا وہ بچ گئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ وہ فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کافر، ہندو ہوں، انگریز ہوں، گورے ہوں، یورپ والے ہوں، امریکہ والے، جڑے بھی ہوں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ یورپ کا کوئی جناب بندہ کھڑا ہو کر کہے نا جناب اے فائدے سے اے خسارے دے وچ، وہ مان لیں گے، جن کو اللہ نے فرمایا اس کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ کل انسانیت خسارے میں، صرف وہ لوگ فائدے میں ہے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، یعنی مسلمان جو ہے، رسول اللہ کے غلام، حضور پر ایمان لانے والے، حضور کے دین کو ماننے والے، وہ لوگ صرف فائدے میں ہیں، باقی سارے کے سارے خسارے میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان کو خسارے میں، ہم کہیں جناب ان سے ترقی یافتہ انسانی کوئی نہیں، انہوں تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہی کوئی نہیں گا، تو کہاں معاملہ چلا گیا؟ ٹکر اسی اللہ نے لے لی۔ اللہ فرما رہا ہے وہ خسارے میں، سارے کے سارے خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ ظاہری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب چائنا نے اتنی ترقی کر لی، فلانے نے اتنی ترقی کر لی، انہوں نے اے بنا لیا، انہوں نے جہاز بھی بنا لیا، انہوں نے یہ بھی بنا لیا، ظاہراً ترقی ہے، لیکن وہ دنیا تک کی ہے نا، آخرت چنوں کی لبنا، کخ بھی نہیں لبنا۔ آخرت میں، دنیا میں بھی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کے غلاموں کے لیے ہے، قبر میں بھی عزت رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، کل حشر میں بھی عزت رسول اللہ کے انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر بھی وہ ذلیل ہیں، کافر جتنے بھی ہیں، اور قبر میں بھی ذلیل ہوں گے، کل حشر میں بھی ذلت ان کے مقدر میں، انہوں نے ذلیل ہو کے رہنا ہے۔ بچے گا وہی جو رسول اللہ کا غلام ہوگا۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، اس کے تقریباً جو پہلے اوراق ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہرقل بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اس کے نام آپ نے خط لکھا، اس میں آپ نے کیا لکھا؟ اسلم تسلم۔ خط، کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اسلام کیوں نہیں کہتا جی؟ اسلام تو مطالبہ کرتا ہے جناب کلمہ پڑھو، بندے دے پتر بنو، جو نہیں بن دے پھر ہتھیار آیا جی، تلوار آئی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم تسلم، یہ حضور کے خط کا متن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او ہرقل اسلام لے آ، میرا کلمہ پڑھ لے، تسلم بچ جائے گا۔ آج کہتے ہیں اسلام کسی کو کچھ کہتے ہی کو نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا اپنا خط مبارک ہے جو آپ نے لکھا ہرقل کے نام، اسلم تسلم، فرمایا اسلام لے آ بچ جائے گا۔ جے کلمہ نہ پڑھا تو فرمایا کہ تجھ پر تیرا بھی عذاب ہوگا، اور جتنے چونکہ بادشاہ تھا، جتنی تیری قوم، تیری رعایا ایمان نہیں لے کر آئے گی، ان سب کا عذاب بھی تیرے گلے میں ہوگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لہٰذا جو بادشاہ ہوتے ہیں، رعایا ان کے تابع ہوتی ہے۔ آج اگر اتنے جناب عمران خان پٹھا کام کرے گا نا، تو جتنی قوم اس کے ساتھ مل کر کرے گی، ساروں کا عذاب عمران خان کے پر بھی ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تو اسلام کہتا ہے، کیوں نہیں کچھ کہتا؟ اسلام تو کہتا ہے میرے پہرے دار بنو اور میرے جناب تابع ہو جاؤ، جو کلمہ پڑھ لیتے وہ بچ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان بھی آپ کا موجود، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک قتال کروں ان لوگوں کے ساتھ، جنگ کروں جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ فرمایا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے اپنے خون بھی مجھ سے محفوظ کر لی، اپنے مال اور اپنے جان سب کچھ مجھ سے بچا لی، فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے میں ان کے ساتھ، مجھے حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو کسی طریقے سے بھی جناب گھیر گرا کر اسلام کی طرف لے کر آؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اسلام بڑی ہی عظیم چیز ہے، بڑی ہی عظیم چیز ہے، بڑی ہی عظیم چیز ہے۔ جن کو نصیب ہوئی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان اسی ہے نا، سانو شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ یہ تو کل قبر میں پتہ لگے گا نا، کل حشر میں پتہ چلے گا منافقین کو۔ رسول اللہ کا غلام جیسا بھی ہوگا نا، جیسا بھی حضور کا غلام ہوگا، بالآخر وہ جہنم تو نکل کے جنت چلا ہی جائے گا۔ کی خیال ہے جی؟ قرآن کے اندر نصوص موجود ہیں، دائمی اور ہمیشہ رہنے والا عذاب اور جہنم اللہ نے صرف کافروں کے لیے رکھی ہے۔ باقی جتنے بھی حضور کے غلام ہوں گے، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا نا، رائے کے دانے کے برابر بھی، بالآخر اپنا سزا کاٹنے کے بعد وہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ یا اللہ خود معاف فرما دے گا، یا رسول اللہ کی شفاعت کے صدقے سے اللہ معاف فرما دے گا حضور کے غلاموں کو۔ لیکن ان کے مقابلے میں کافر، منافق، مرتد، بے دین،
ان کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں نکلیں گے کسی صورت میں بھی جہنم سے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور حضور کا غلام بالآخر حضور کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلا ہی جائے گا۔ تو کتنا عظیم چیز ہے یار، دنیا نے تو فانی ہو جانا، دنیا نے ختم ہو جانا، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ صرف مومنین کامیاب ہیں، صرف اہل ایمان جو مسلمان ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو بڑی ہی عظیم چیز ہے اسلام، یہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو، اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی تکالیف برداشت کی، اس دین کی ابلاغ کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے بڑی تکالیف برداشت کی۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ پڑھ نہیں سکیں گے سیرت کہ رسول اللہ نے تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ اشارہ فرماتے، بلکہ حضرت آپ کے چچا جان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں کلمہ پڑھا ہوں، اسلام کیسے لایا ہوں، کون سی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں کلمہ پڑھا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتہ، بتاؤ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور ایک مرتبہ نا آپ چھوٹے تھے، پنگوڑے میں تھے، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چاند کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، چاند کے ساتھ باتیں کر رہے تھے حضور، میں نے منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اور قریب ہوا، قریب جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ حضور آپ جس طرف چاند کو اشارہ کرتے ہیں نا چاند ادھر چلا جاتا ہے، ادھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر، ادھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، تو جس کے انگلی پر چاند بھی ناچتا ہو اور جو صرف اشارہ کرے تو جناب سورج واپس آ جائے، تو کیا وہ بیٹھے بیٹھے وہ اشارہ کر دیتا جناب کافر سارے لمحے پہ جانے سے کہ نہیں سے پہ جانے؟ بتاؤ نا، کافروں نے جناب ختم، ابو جہل مک گیا، عتبہ مک گیا، شیبہ ختم ہو گیا، لیکن خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بدر میں تشریف لے گئے، احد میں تشریف لے گئے، خندق میں تشریف لے گئے، حنین میں تشریف لے گئے، خود مٹی کے ٹوکرے بھی میرے آقا نے اٹھائے اس دین کی خاطر۔ آج جو کہے جناب میں نے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں جناب تکلیف بھی نہ اٹھاواں تو پھر بھی جناب حضور دا دین تخت آ جائے اور ہر طرف نظام مصطفیٰ کا نظام ہو جائے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اس دین کی خاطر حضور نے تکلیفیں کاٹی ہیں، تو میں گھر بیٹھ کے جناب دین آ جائے گا، بولو نا دین اس طرح آ جائے گا؟ جب حضور باہر نکل کر میدان میں آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے کہ نہیں آئے؟ ٹکر لئی کہ نہیں لئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب آپ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ اعلان نبوت فرماؤ، سارے آپ کو مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، آپ کو امین بھی مانتے تھے، ہر چیز آپ کو مانتے تھے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اب جا کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، ان کو بتاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا سچا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا نا اور پہاڑ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سنو، ابو جہل جتنے بھی آپ کے کھڑے تھے رشتہ دار، فرمایا سنو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر جرار آنے والا ہے جو تم پر حملہ اور ہونے والا، تم مان لو گے؟ ساروں نے بیک زبان کہا جی ہم مان لیں گے۔ کیوں مانو گے جی؟ کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹا کلمہ نہیں سنا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کہ میں اسی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا سچا رسول بن کر آیا ہوں، بس یہ بات کرنی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ سنو، میرے آقا نے یہ بات کی نا، ہر بندہ ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا ہو گیا، بولا کہ حضور اچھا اے محمد تو نے نعوذ باللہ ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، تو ہمیں اپنے ابا اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے؟ یہی تو نہیں ہونا جناب، ہر بندہ ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی دین سوکھا تو نہیں آیا جناب، آپ کہو جناب پلیٹ میں رکھ کر دین ہمارے تک پہنچائے۔ اس دین کی خاطر رسول اللہ نے جناب تکلیفیں برداشت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو خود ایک کافر نے پتھر مارا، آپ کے زندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تصور تو کرو نا یار، تصور کرو، حضور نے تکلیفیں برداشت۔ اس لیے تو اقبال بھی رویا تھا، اس نے کہا لرزم اشرم تو چو روز شمار، پرصدت آب روح روزگار، حرف حق از حضرت معبردئی، بس چرابہ دیگرہ نسپردئی۔ اقبال کہتا جناب کل قیامت کا جب میں تصور کرتا ہوں نا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کیوں جی؟ اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کی خاطر، تو لوگوں نے مجھے یہاں بھی پتھر مارے کہ نہیں مارے؟ اس دین کی خاطر میں نے خود مٹی کے ٹوکرے اٹھائے۔ تو بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے؟ کسی کے پاس ہے کوئی جواب؟ کی کہو کہ جناب ایسے کاروبار چلا دے رہے ہیں، بچے جناب ساڑھے سن جناب بزنس تھا، یہ تھا وہ تھا، ہم تو جناب یہ کر رہے تھے وہ کر رہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ نے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے تو تجھے کیا تکلیف پہنچتی ہے جی؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو کیوں نہیں میدان عمل میں آتا؟ سوال ہر کسی سے ہونا، تیاری کرو اس کے لیے۔ اس دین کی خاطر حضور نے بڑی تکلیفیں برداشت۔ اور پھر صحابہ، استغفر اللہ العظیم، جو کافروں نے صحابہ پر ظلم کیے نا،
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ ایک ایک صحابی کا پڑھ کر دیکھیں جنہوں نے جناب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی. آپ پڑھ نہیں سکیں گے خدا کی قسم. اگر ایمان رتی برابر بھی اندر موجود ہوا نا، آپ چیخ مار کر رونا شروع کر دیں گے. کیا کیا تکالیف ہوئی، کتنا ظلم ہوا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان ہوئے نا، کلمہ آپ نے پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت اسلام کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اظہار نہیں کرنا. جب ابھی 38 کے 39 مسلمان تقریباً ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ حاضر ہو گئے. عرض کی تھی حضور جو ہم سچے ہیں، قرآن ہمارا سچا ہے، دین ہمارا سچا ہے، سب کچھ ہمارا سچا ہے، پھر ایسے لوگ کے کیوں جناب تبلیغ کریے؟ اعلان ہم تبلیغ کریں گے جی، ہم میدان میں آئیں گے. میرا آقا نے بڑا ان کو سمجھایا کہ بھائی جذبات ہوتے ہیں نا. آج لوگ کہتے ہیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے جی، مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. سر یہ جذبات ہی تو تھے جو صحابہ کرام کو بدر میں لے گئے، جذبات ہی تو تھے جو صحابہ کرام کو احد میں لے گئے. جب بدر سے گئے تھے نا صحابہ، اگر جذبات نہ ہوتے دوبارہ احد میں کبھی نہیں جانا تھا انہوں نے. کی خیال ہے جی؟ کتنا جناب وہاں سنگین معاملہ ہوا بدر کے اندر. اگر جذبات نہ ہوتا نا تو کبھی احد میں نہیں جانا. پھر احد اتنا سخت نقصان اٹھانے کے باوجود بھی کبھی خندق میں نہ جاتے. یہ جذبات لے کر جاتے ہیں نا، یہ جذبہ ہوتا ہے. لو جی سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بار بار اصرار کیا حضور اعلان اب مخفی رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ اعلان کرتے ہیں. میرا آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. میرا آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی مسجد میں تشریف لائے، آپ کے غلام بھی مسجد میں تشریف لائے. ابھی اتنے کثرت نہیں ہے، صرف 38 کے 39 روایات کے اندر آتا ہے مسلمان ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے غلام بھی تشریف فرما. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور نے پھر اسے تقریر کی تھی. سب سے پہلے خطیب کون ہے جی؟ یہ روایات کے اندر موجود ہے. اول خطیب فی الاسلام، اسلام میں سب تو پہلے خطیب کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی. تقریر کیا کی؟ فرمایا سنو اے جتنے بھی جناب سرداران قریش سنو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ رسول اللہ اللہ کے سچے رسول بن کر تشریف لائے ہیں. جے دنیا میں بھی نجات چاہتے اور آخرت میں بھی نجات چاہتے ہو تو ان کا کلمہ پڑھ. بس اے تقریر کرنی سی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر یہاں ہمیں بات کرنے نہیں دیتی. پاکستان اسلامی ملک ہے نا، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. یہ تو سانو گل کرنے دیں دے، اتلے سپیکر کی پابندیاں نے تقریر کرن دے. یہ تو جناب ماسٹر صاحب اللہ سلامت رکھے، باقی جناب جتنے بھی انتظامیہ والے جڑا اتلا ساڑا سپیکر چل رہا ہے. ورنہ جناب مساجد میں پابندی ہے، یہ 4 سپیکروں میں اذان دینے پر پابندی ہے. اللہ اکبر کہنے سے جناب شور ہوتا ہے، اس لیے جناب 4 سپیکروں پر پابندی لگا دی گئی. یہ سانو اتنے جناب اذان نہیں دے دیں. تو آپ بتائیں ادھر جناب 38 صرف مسلمان تھے، صدیق اکبر کا کیسا جذبہ تھا اس وقت؟ لکھا سلام ہونا کہ پھر صدیق اکبر دیتے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر تقریر کی تھی، اور تقریر اتنی جناب ولولہ انگیز تقریر جب آپ نے کی نا، ابھی تقریر ختم بھی نہیں کی تھی وہ سارے کافر آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. ایک عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے جوتے اتار لیے، جوتے اتار کر آپ کے منہ پر مارا، اور جوتے مار مار کے روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ کا ناک مبارک چہرے کے ساتھ چھپ گیا تھا. یعنی آپ کے چہرے مبارک کو اتنا سجا دیا گیا مار مار کر کے ناک پتہ نہیں چل رہا کہ ناک کے چہرہ ہے، اس طرح جناب ساتھ مل گیا تھا. اتنی مار کھا دی صدیق اکبر نے اس دین دی خاطر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور مار مار کر جب آپ بے ہوش ہو گئے نا، پھر اس وقت جناب آپ کے اپنے خاندان والے آئے دوڑتے ہوئے جناب، اور انہوں نے جناب آپ کو چھڑایا اور چھڑا کر گھر لے آئے. جب گھر لے کر آئے تو جناب آپ پر غشی کی حالت تاری تھی، بے ہوش تھے آپ. اب سب خاندان والے چونکہ اس وقت کافر تھا، ابھی کلمے کسی نے نہیں پڑے ہوئے تھے، سارے ارد گرد کھڑے تھے. جناب ابھی صدیق آنکھ کھولے گا، ہمیں بتائے گا جناب فلانے نے مجھے مارا، ہم جا کر بدلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لو جی سنو، سبحان اللہ العظیم. عاشق عاشق ہوتا ہے، عاشق عاشق ہوتا ہے. سبحان اللہ العظیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آنکھ کھولی نا، آنکھ کھولتے ساتھ پہلا سوال پتہ کیا کیا؟ اے نہیں پوچھے جناب میرے نال کی بنا ہے،
کتنا انہوں نے مجھے مارا، میرے بچوں کا کیا بنا، کیا حالات ہے میرے جناب، میں بچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا؟ آنکھ کھولتے ہی پہلا سوال کیا ما فعل رسول اللہ، اور دسو حضور دا کی حال ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین۔ اقبال کہتا ہے دواں جہاں دا سردار عشق رسول، اندر عشق ہونا چاہیے، اندر غیرت ہونی چاہیے، اندر ایمان ہونا چاہیے، اپنی پرواہ نہیں کی، خاندان والوں کی پرواہ نہیں کی، پہلا سوال ہی کی تھا دسو حضور دا کی حال۔ لو جی وہ جو ارد گرد جناب رشتہ دار تھے انہوں نے کہا لو جی اس کو ہماری پرواہ ہی کون نہیں، ہم صبح سے اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ سارے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے ہمارا جاؤ جنہیں جانا، میں رسول اللہ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، میری محبت بھی حضور کے ساتھ، میرا عشق بھی حضور کے ساتھ، سب کچھ میرا حضور ہے۔ سارے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی والدہ اکیلی بچ گئی، آپ کو کہتی کچھ کھا لو کچھ پی لو، فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ حضور کا کیا حال۔ کہتے کافروں نے حضور نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ آپ کی والدہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھی، انہوں نے کہا جناب مجھے تو نہیں پتا حضور کا کیا بنا ہے، اور نہ میں جانتی حضور اس وقت ہے کہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر ام جمیل ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر پوچھو کہ حضور کا کیا حال ہے اور حضور ہے کدھر۔ جب وہ آپ کی والدہ ان کے پاس گئی، چونکہ اس وقت اسلام کو مخفی رکھنے کا حکم تھا، وہ بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں، حال پتہ کر لیتے۔ وہ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھ کر ان کو جناب ان سے رہا نہیں گیا، اور نہ پھر اتحاد چوکے جناب انہوں نے خلاف دعائے جلال کی تھیں، سیدنا ام جمیل نے دعائے جلال کی ان کے خلاف۔ آپ نے ہمیں سب باتیں چھوڑ، یہ بتا رسول اللہ کا کیا حال ہے، یہ بتا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی حضور بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہے کدھر؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں دار ارکم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ادھر لے چلو، حالت خیر ہے، چہرہ آپ کا جناب بالکل زخمی ہے، لہو لہان ہے، جسم مبارک لہو لہان ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی ٹھہرو، ہم آپ کو لے جائیں گے، ابھی آپ کی جو حالت ٹھیک ہوتی پھر لے جائیں گے آپ کو۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتا، پہلے مجھے حضور کی زیارت کرواؤ پھر میں جناب کھاؤں گا پھر پیوں گا۔ لو جو ان کو سہارا دے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے پاس لایا گیا۔ جب میرے آقا نے اپنے غلام کو دیکھا نا، میرے آقا دوڑے اٹھ کر، اور دوڑ کر میرے آقا اپنے غلام کو جناب سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر یہاں بوسہ دیا، یہاں بوسہ دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضور کوئی مسئلہ نہیں گا، تھوڑی خاطر مار کھا دی حضور، اب ایک عرض ہے جناب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، آپ دعا فرمائیے میری والدہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میرے آقا نے ہاتھ چوک دیتے، ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے دعا فرمائی یا اللہ ابوبکر صدیق کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ بس ہاتھ اٹھ گئے تھے میرے مصطفیٰ کے، سبحان اللہ العظیم، پھر کیسے رہ سکتی تھی؟ بس وہی ہوا جناب، انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لی، وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اس دین کی خاطر مار کھائی اور جوتیاں پڑی آپ کے منہ پر، اگلوں نے جوتیوں کے ساتھ آپ کو مارا، اور آپ کا چہرہ مبارک اس طرح تھا کہ ناک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناک ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو دوستو جناب آج کے اٹھ کر کہے جناب مجھ سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہے، اور ہاتھ کڑی لگوانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو، ہاتھ کڑی لگوانا سے کوئی تیار نہ ہوئے جناب، مار کھانا سے کوئی تیار نہ ہوئے، آنسو گیس سے شیل کھانا سے کوئی تیار نہ ہوئے، تو بندہ کہے مجھ سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں۔ یہ کیسا عشق ہے جی، کیسا عشق ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، یا میرے استادوں نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا کہ جناب عشق بندہ کرے پھر امتحان نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ امتحان تو ہوتے ہیں، امتحان تو آتے ہیں ہر بندے پر، جس نے عشق رسول کا دعویٰ کیا ہوا ہے امتحان تو آنے۔ صدیق اکبر کو امتحان نہیں ہوا، کتنی سخت آپ کو مار پڑی، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ یار میں تو جناب عزت دار بندہ تھا، تاجر تھے نا آپ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے اور اتنا عزت دار معزز شخص ہوں، مجھے مارا گیا ہے لہذا میں انہیں جناب حضور کا ساتھ نہیں دینا، میں کلمہ چھڑ دینا۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں کیا کسی نے کل سے اباب اٹھا کر دیکھے جن کو مارے پڑی ہیں، کسی نے بھی کہا ہو کہ جناب ہمیں مار پڑی ہے، ہمیں جناب ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، اب میں رسول اللہ کا ساتھ نہیں دوں گا، کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ اور بڑھ کر جذبہ آ جایا کرتا تھا ان کے سینہ، آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھاں کروڑاں سلام انہوں نے قبر انور ہوتے ہیں، آئے ہائے کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ عشق کے انوکھے انداز ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب آپ نے کلمہ پڑھا، امیہ بن خلف آپ کا آقا تھا،
پہلے بھی آپ کو سزائیں دیتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے جب کلمہ پڑھا نا تو اس نے آپ کی سزاؤں میں اور اضافہ کر دیا اور مارتا تھا آپ کو۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ کو سخت گرمی کے اندر آپ کو باہر لٹا دیا کرتا تھا، آپ کو باہر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا چھوڑ رسول اللہ کا در، چھڑ محمد عربی دے غلامی چھڑ۔ آپ فرماتے ہیں جو مرضی کر لے، آخر موت ہی ہے نا، آخر موت ہے، جان لینی جان لے لے، رسول اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر نا وہ امیہ بن خلف اوباش لڑکے آوارہ لڑکوں کو دیتا تھا کہ جناب ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو۔ آپ کو مکہ کی گلیوں میں بھی گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی جناب زبان تے شکوہ و شکایت کلمات نہیں لے کے آئے کہ جناب ایک ہی بنے میرے نال کلمہ ہی پڑھا ہے نا تو اور تو کچھ کام نہیں کیتا، تو جناب اتنا بڑا جناب میرے نال زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ آج یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ماسا تھوڑا سا سر میں درد ہونا تو استغفر اللہ العظیم جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، شکوہ و شکایت ہوتی ہے، یا اللہ میں اتنا لبے ایسا، یہاں تک لوگ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ دسو جی کلمہ پڑھن تو بعد سر پر درد ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہاں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، رسیوں کے ساتھ اوباش لڑکے گھسیٹ رہے ہیں اور زبان کر کیا جاری ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ زبان پر کلمات جاری ہیں۔ اور فرمایا پچھاڑی یار جو مرضی کرنا چاہتا ہے، آخر جناب ذبح ہی کرے گا نا، ذبح کر دے، لیکن رسول اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتا، حضور دی غلامی نہیں چھڑ سکتا، حضور دی غلامی نہیں چھڑ سکتا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، پھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے نا قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کتے کا کام ہوتا پیرا دینا، کتے کا کام ہوتا کتے کا کام نہیں کہ جناب مالک زیارت کرواؤ زیارت کرواؤ، اے تو جناب ساڑھے نات خان بھی تو ساڑھے مولوی بھی، یا رسول اللہ زیارت کرواؤ، یا رسول اللہ زیارت کرواؤ، رات میں زیارت کرواؤ۔ خادم صاحب فرماندے سن کہ کتے کا کام ہوتا پیرا دینا، زیارت طلب نہیں کرنی چاہیے، کدی نہ کدی مالک گزرن گے پھر ویکھ ہی لگی، کدی نہ کدی مالک گزرن گے پھر ویکھ ہی لگی، کی خیال ہے جی؟ سارا کام ہے صرف پیرا دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو لے کے واشی بن حرب تک سارا پیرا ہی دیتا ہے، سب نے کام کیا، پھر میرے آقا نے عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ لو جی بلال حبشی جب مارے کھا رہے تھے حضور کی خاطر، تو کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ میرا غلام میری خاطر مار کھا رہا ہے؟ ایک مرتبہ پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یار میرے غلام پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر میدان سے آ گئے، عرض کی تھی حضور میں خریداں گا، میں خریدوں گا۔ میرا آقا فرمایا خریدو، خود تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، جناب پیسے لے کر آئے، اور ایک رومی غلام بھی ایک ساتھ لے کر آئے، اور لا کر جناب اس امیہ بن خلف کے ساتھ بات کیا، اس کے آقا کے ساتھ، فرمایا کتنا لین دین کرنا ہے؟ اس نے کہا اتنا 2 لے جاؤ، پیسے بھی دیے ساتھ، اور ساتھ وہ رومی غلام جو تھا بڑا جناب طاقتور تھا، پہلوان تھا، وہ بھی ساتھ دے دیے۔ فرمایا لا تیری خدمت کی دی کرے گا جناب، بلال نو چھاڑ، بلال کو چھوڑ۔ اس لیے پھر اقبال یہاں بولا تھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سمجھ آئی؟ آج سے پہلے کسی نے بھی رومی کا نام نہیں سنا ہوگا، لیکن بلال بلال، مسجد کا نام بلال، پتر کا نام بلال، یہ کس کی وجہ؟ یہ رسول اللہ کا عشق ہے، حضور کی غلامی ہے کہ آج تک بلال بلال ہو رہی ہے۔ جب خرید کر لے کر آئے، سبحان اللہ العظیم، میرے آقا نے پھر کیا صلہ عطا فرمایا؟ اپنا مؤذن بنا دیا۔ اب قیامت تک جو بھی تاریخ پڑھے گا، سیرت پڑھے گا اور حضور کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے گا کہ حضور کون تھے، پڑھتے پڑھتے یہاں بھی پہنچے گا یار حضور کا مؤذن بھی تو کوئی ہوگا نا، تو پھر پہنچتے پہنچے کہاں پہنچے گا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، ترجمان نبی، بولو ترجمان نبی، تسی ہم زبان نبی کہنا، ترجمان نبی، ہاں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر وَأَعْتَقَ سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار، تو ابو بکر نے جنہوں آزاد کیا بھی ساڑھا سردار۔ بڑے مٹھی سبحان اللہ کی نہیں یار، حضور کا ذکر خیر سن کر، حضور کے صحابہ کا ذکر خیر سن کر، ضروری نہیں کہ میں تو کم ہوتا ہوں سبحان اللہ پھر آخری تجھے، نہ میرا وہ انداز ہے، نہ مجھے جناب وہ آتا ہے کہ جناب تن چک چک کبھی جناب آکھو سبحان اللہ پھر تسی آخری، لیکن کم از کم آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ حضور کا ذکر خیر سن کر بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی چاہیے، بلند آواز سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ لو جی معیار دیکھو جی، بلال حبشی رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ لٹک رہے ہیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم کیا بات ہے جی، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ابو بکر بھی ہمارا سردار،
اور ابو بکر نے جس کو آزاد کیا بلال وہ بھی ہمارا آئے. سمجھ آئی؟ پہلے مار کھا دی سی حضور دی خاطر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مار کھانی پڑتی ہے اسلام دی خاطر. تو پھر اسلام بندہ کہے جی میں عاشق رسول بھی ہوں اور مار بھی نہ کھائے. یہ تو میں بھی نہیں پڑھے نہ میرے استاداں پڑھے. جی تسی کسی نے پڑھا میں کھڑے ہو کے دسو کیوں جی کسی نے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے. ایک مرتبہ فاروق اعظم نے کہا یار بتا تو صحیح تجھے مشرکین نے کیا تیرے ساتھ سلوک کیا. آپ نے کوئی گال نہیں کی تھی, پیچھے پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا. جب پیٹھ سے کپڑا ہٹایا نا فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا اے تیرے ظلم ہوا. ظلم کیا ہوا؟ فرمایا کیسے ہوا تیرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا نا رسول اللہ کا اور حضور کی غلامی میں آ گیا, میرا آقا مجھے کہتا تھا کہ حضور کا در چھوڑ دے, حضور کی غلامی چھوڑ دے. میں کہ جناب جو مرضی کر لو, حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا, حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. وہ اس نے کیا لقد اوقرت لی نار وصحبت علیہا فما اطفأها الا وضع ظہری. فرمایا اس نے میرے لیے آگ جلائی اور آگ جلا کر مجھے اس کے اوپر کمر کے بل اس طرح لٹا دیا. کمر کے بل لٹا کر فرمایا خود چلا گیا, باندھ کر مجھے اوپر لٹا گیا, خود چلے گئے. فرمایا اس آگ کو پتہ کس نے بجھایا؟ فما اطفأها الا وضع ظہری. فرمایا میرے پیٹھ سے جو چربی تھی نا اس چربی سے نکلنے والے پانی نے اس آگ کو بجھایا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسلام دی خاطر صحابہ مارا کھا دیا نا. یہ گال کوئی نہیں جناب بندہ کہے سوکھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اقبال نے کیا جب میں کہتا ہوں نا اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں, کام جاتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کون کون سی مشکلات سامنے آتی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. 10 بندوں کا لشکر حضور نے بھیجا تھا. اس کے امیر بنا کر حضرت عاصم بن ثابت بن افلا رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا, اور ان کی کمانڈنگ میں ان کی لیڈرنگ میں جناب حضرت سیدنا خباب بن عدی بھی تھے, زید بن دسینہ بھی تھے, اور 10 صحابہ کرام جلیل القدر صحابی. وہ حضور نے ان کو بھیجا ایک جگہ کی طرف. ابھی آپ جا ہی رہے تھے تو بنی لحیان قبیلہ تھا ایک, وہاں سے 100 بندے آئے تیر انداز, اور انہوں نے غداری کی. آ کر جناب حضور کے صحابہ کو گھیر لیا ہر طرف سے, اور گھیر کر جناب انہوں نے حضور کے صحابہ کو جب پتہ چلا نا کہ جناب انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا چاروں طرف سے, انہوں نے ایک محفوظ جگہ پر پناہ لے لی, اور پناہ لے کر وہاں جا کر بیٹھ گئے. نیچے سے وہ کافروں نے آواز دی, انہوں نے کہا جناب جو خود بخود نیچے آ جائے گا اپنا آپ ہمارے حوالے کر دے گا وہ بچ جائے گا, ہم اس کو امان دے دیں گے, اور جو نہیں ہوگا تو پھر ہم جناب اس کو جناب قتل کر دیں گے. حالانکہ حضور نے بھیجا تھا ان کو, انہیں غداری کر دی تھی. حضرت عاصم بن ثابت بن افلا لشکر کے امیر تھے, وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگے بھائی میں تو نیچے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہے کافر, اتو تو ہور نے اندر ہور نے. بظاہر تو یہ کہہ رہے کہ ہم امان دے دیں گے, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ امان دیں گے کہ نہیں دیں گے. میں نیچے جانے والا نہیں ہوں, باقی تمہاری مرضی, اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اتنی دیر ابھی وہ باتیں کر رہے تھے, انہوں نے نیچے سے تیر اندازی شروع کر دی. تیر مارتے مارتے ان کے لشکر کے امیر حضرت عاصم بن ثابت بن افلا کو شہید کر دیا گیا. بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا انہوں نے. اس کے بعد 3 صحابہ حضرت خباب بن عدی, حضرت زید بن دسینہ اور ایک اور صحابی تھے. ان تینوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم جناب اپنا آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ نیچے اترے کیونکہ کافروں نے کہا تھا ہم امان دے دیں گے, بچائیں گے تمہیں. نیچے اترے تو جناب انہوں نے ان کو پکڑ لیا, پکڑ کر ان کو بھی باندھ دیا. جب ان کو باندھا, ان میں جو تیسرے صحابی تھے نا وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوں, مجھے بھی وہی چیز قبول ہے جو میرے ساتھی کو قبول تھی. یعنی جس طرح میرے ساتھی حضرت عاصم بن ثابت بن افلا شہید ہو گئے, مجھے بھی شہید کر دو, لیکن میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ آپ کو کھینچتے رہے, گھسیٹتے رہے, لیکن آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, پھر آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا. 2 صحابی بچ گئے جناب, خباب بن عدی بھی بچ گئے, تو حضرت زید بن دسینہ بھی بچ گئے. ان دونوں کو گرفتار کر کے جناب وہ لے آئے مکہ. جب گرفتار لے کر آئے نا, حضرت خباب بن عدی کو انہوں نے بیچ دیا. پتہ کن کے ہاتھوں بیچا؟ بدر کے اندر خباب بن عدی نے جن کے باپ کو مارا تھا نا, ان کے بچوں کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیا. آپ اندازہ لگائے کہ باپ کا قاتل ہاتھوں آ جائے تو وہ کیا کرتے ہوں گے, کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا. باپ کا قاتل ان کے ہاتھوں آیا, انہوں نے قید میں رکھا ان کو, خباب بن عدی کو کافی دیر قید میں رکھا. ایک مرتبہ آپ نے, بخاری کے الفاظ ہیں, ایک مرتبہ آپ نے اسطرہ مانگا, اسطرہ مانگ کر جناب جو صفائی کرنے لگے, اس گھر کے افراد میں سے ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس آ گیا. سنو جی, کہتے جناب اسلام بڑا پرتشددانہ مذہب ہے, سنو
جب وہ بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب بن عدی کے پاس آیا نا، آپ نے ان کو اٹھا کر نا یہاں گودی پر بٹھا لیا. جب گودی پر بٹھانا، گھر کے جو خاتون تھی نا، اس نے چیخ ماری. دشمن کے ہاتھ میں اس طرح بھی ہو اور بچہ بھی ان کی گود میں جا کر بیٹھ جائے تو کیا حالات ہوں گے. ہر بندہ تو جان بچائے گا نا کہ اس کے سہارے سے جناب اس کو پکڑ کر جناب جان بچانے کی کوشش کریں گے. جب چیخ ماری نا عورت نے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوا. ہاں پریشان کیے ہوتے، تم یہ ڈر رہی جناب تیرے بیٹے کو ذبح کر دوں گا. تو میں نہیں یہ لو اپنا بچہ. بچہ ان کے حوالے کر دیا. بچہ حوالے کرنے کے بعد سبحان اللہ العظیم کافی دیر ان کی قید میں رہے. پھر جب انہوں نے پروگرام بنایا نا، ان کے قبیلے والوں نے جناب ان کو قتل کرنا چاہیے، آپ کو حرم شریف سے باہر لے آئے. بڑی دکھ بھری داستان ہے جی. آپ کو حرم شریف سے باہر جب لے کر آئے نا، آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا. بلکہ تختہ دار سے پہلے آپ نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا. سنو جی مسلمانوں، آج تم نماز نہیں پڑھتے ہیں، سب کچھ سلامت ہونے باوجود سے نمازہ نہیں پڑھتے. آپ نے خواہش کا اظہار کیا. کیا خواہش کا اظہار کیا؟ آپ نے فرمایا بھائی تم نے مجھے قتل تو ضرور کرنا ہے نا، لیکن ایک میری خواہش ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، اللہ کے حضور جھکنے دو مجھے. آپ ادھر کھڑے ہوئے، آپ نے جلدی جلدی مختصراً اس طرح سپیڈ کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے. نفل پڑھنے تو بعد بخاری کے الفاظ ہیں، آپ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو. فرمایا پتہ جانتے ہو آج آخری نفل تھے میرے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ لمبی ملاقات کروں، لیکن میں نے مختصر اس لیے کیے تاکہ تم یہ نہ کہو محمد عربی کا غلام ڈر گیا اور ڈر کے نفل نہیں دیتے سو. فرمایا یہ گمان نہ کرو، ورنہ میری بڑی دل تھا کہ جناب اللہ کے ساتھ لمبی ملاقات کرو اور لمبی باتیں کرو، لیکن اس لیے مختصر کیے کہ تم یہ نہ کہنا کہ محمد عربی کے غلام نے ڈر کی وجہ سے نفل شروع کر دیے. جلدی جناب نفل ختم کیے تھے، پھر ہاتھ چوک دیتے. آخری حربہ تو مومن کا یہی ہے نا، ہتھیار مومن کا کیا دعا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعائے جلال ان کے خلاف کی. فرمایا اللہم احصرہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. دعا دیکھو جی، فرمایا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، ایک ایک کو گن لے. یا اللہ میں تو جا رہا ہوں تیری خاطر، ان ایک ایک کو گن گن کر چن چن کر تُونے مارنا ہے. وقتلہم بددا، انہوں ساروں گن کے چون چون کے لب لب کے نہ ساروں واسطے جہنم کروانا ہے. تو یہ دعا کی. دعا کرنے کے بعد آپ تختہ دار پر آپ کو لٹکا دیا گیا. آپ اندازہ لگائے ایک بندہ ہو اور پورا مکہ ہو. اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جناب جو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے، چھری آتی ہے، ڈنڈا آتا ہے، جناب تلوار آتی ہے، نیزہ آتا ہے، تیر آتا ہے، جو تمہارے ہاتھ میں آتا ہے لے کر آ جاؤ. آج محمد عربی کا غلام پکڑا گیا. یہ اعلان کیا انہوں نے. پھر آپ کو تختہ دار پر لٹکایا اور لٹکا کر آپ کا جناب جسم کے جناب اس طرح لکڑ نہیں کٹی جاتی، اس طرح آپ کے جسم کے جناب چھلنی چھلنی کر دیا گیا. اور سعید بن عامر الجمحی جو ہمس کے گورنر تھے حضرت فاروق اعظم کے دور میں، ان کی 4 شکایتیں آئی تھیں. وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یا کبھی سناؤں گا آپ کو. ان شکایات میں ایک شکایت یہ بھی تھی کہ سعید بن عامر الجمحی گورنر ہیں اور ان کو جناب مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے پھر جناب بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. فاروق اعظم نے جب ان کو بلایا نا اور بلا کر پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا بیماری ہے؟ مرگی کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ تجھے جناب، تم بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہو؟ بولا کہ میں نے بیماری کوئی نہیں کی، مسئلہ یہ ہے کہ جب خبیب بن عدی کو لٹکایا گیا تھا نا وہاں، اس وقت میں بھی کافروں کی طرف سے موجود تھا. اور فرمایا کہ اس پر اتنا ظلم ہوا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. فرمایا جب میں وہ منظر یاد کرتا ہوں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. میں بھی ہوش. اتنا ظلم کیا گیا حضور کے غلاموں پر، لیکن کسی بھی نہیں کیا جناب. اتنا کچھ ہونے باوجود اسے کلمہ پڑھنا چھاڑ دئیے. ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، بلکہ ڈٹ کر حضور کی عزت پر پہرا بھی دیا، حضور کے دین پر پہرا دیا، تاکہ قیامت تک کوئی گال نہ کر سکے یہ ہے محمد عربی کے غلام جو موت کو دے کر بچھاٹ گئے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے اسلام اور کلمہ پڑھ. بلکہ حضرت مصعب بن عمیر کی بھی بات سنا دو، بات ختم کرتا ہوں. آج لوگ شکوہ کرتے ہیں جناب اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے. سنو، مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں. اسلام لانے سے پہلے 450 درہم کا سوٹ پہنتے تھے. کتنا؟ جا کے ذرا گھر اندازہ لا جائے کتنا پیسہ بنتا ہے. 450 درہم کا سوٹ پہنتے تھے مصعب بن عمیر صحابی رسول. اور خوشبو ایسی خوبصورت لگاتے تھے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے نا لوگ بعد میں پوچھتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گیا. اتنی خوشبودار خوشبو لگایا کرتے تھے مصعب بن عمیر صحابی رسول. اور خوبصورت قسم کے جوتے پہنا کرتے تھے. جب کلمہ پڑھا پتہ کیا بنا آپ کے پاس؟ ہائے ہائے ہائے، اسلام اسلام ہے. جب کلمہ آپ نے پڑھا نا آپ کے جسم پر صرف ایک سوٹ باقی بچ گیا. اور 450 درہم کا سوٹ پہننے والا شخص
اور خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگانے والا شخص اور خوبصورت اعلیٰ قسم کے جوتے پہننے والا شخص اور پورے جناب اس علاقے میں سب سے حسین و جمیل شخص جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد صرف ایک سوٹ آپ کے جسم پر باقی بچ گیا. لیکن ایک مرتبہ بھی جناب زبان سے شکوہ شکایت نہیں لگی, یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے تو بعد اسلام میں نے دیتا کیے گئے, میرے کپڑے بھی لے لیں. کدی شکوہ کیتا کسی نے؟ بولو تو صحیح. بلکہ ہائے 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 میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب ان کو دیکھتے تھے نا مصعب بن عمیر کو, تو آپ رو پڑتے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کہ یار مصعب تو نے بڑا کچھ کیا اسلام کی خاطر. تو 450 درہم کا سوٹ پہنتا تھا اور اسلام کی خاطر آج تیرے جسم پر ایک سوٹ باقی بچ گیا. اور احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی نا, شہادت ہوئی احد میں, کفن دینے کے لیے آپ کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. اسلام اسلام ہے جی بادشاہو, ایویں گلہ نہیں ہوتی ہیں, اسلام اسلام ہے. ایک سوٹ آپ کے جسم پر باقی تھا اور کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا. صحابی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں, حضور مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں, کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کیا کریں؟ ایک کپڑا ہے لیکن وہ کپڑا ایسا ہے کہ اگر سر پر رکھیں نا تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں, پیر پر ڈالیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سر پر کپڑا ڈال دو, پاؤں پر جناب گھاس ڈال دو. یہ وہ شخص ہے جس نے جو اسلام سے پہلے 450 درہم کا سوٹ پہنتا تھا, آخری وقت جاتے ہوئے جناب کفن میں نصیب نہیں ہوا پورا. لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کی تھی کہ جناب کی بڑا ہے میرے نال جی, کیا ہوا میرے ساتھ. سمجھ آئی؟ یہ دین امتحان ضرور لیتا ہے, دین امتحان ہے, لیکن پھر صلہ تو مال کا دینا کہ نہیں دینا پھر. ہاں جب قبر میں جاؤ گے, پھر کل حشر میں جاؤ گے تو مال کا صلہ دینا ہے, انشاءاللہ ضرور دینا ہے. تو لہٰذا ہون وقت آ چکا ہے, میرا اعلان سنو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ابھی انشاءاللہ ہمارے بلدیاتی الیکشن ہونے لگے ہیں, حضور کے دین تخت پر لے کر آؤ انشاءاللہ. سمجھ آئیے, اس کے لیے محنت کرو, چھوڑو جناب زندگی کا کوئی پتہ کوئی نہیں گا, ایک لمحے کا پتہ کوئی نہیں ہے, ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. سمجھ آئیے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ جناب ہماری روح پرواز کر رہی ہو اور ساتھ ہمارے لبوں پر یہ جاری ہو, یا رسول اللہ تمہاری خاطر آپ کو سب کچھ قربان کرنا سے تیار ہے. سمجھ آئیے, یہ بلدیاتی الیکشن آنے لگے ہیں. آپ تمام حضرات انشاءاللہ ہمارے جمعۃ المبارک کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں لبیک یا رسول اللہ کے فراز صاحب ہیں, باقی وہ باہر بیٹھیں گے, ممبر سازی بھی کریں گے. آپ ٹی ایل پی کو جوائن بھی کریں. آپ خود دیکھ لیں, بتانے کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں ہے. کی خیال ہے معاملات کتنے چلے گئے ہیں؟ جنہیں آپ تو دھوکھے تے رکھیا ساری زندگی, کپڑا روٹی اور مکان کی دیتا انہوں تو مسجد میں آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ بتائیں, کیا انہوں نے کچھ دیا آپ کو؟ بتاؤ تو صحیح, کچھ دیا انہوں نے؟ اے جم کے کوئی اور بھی آ جانا تو انہوں کخ میں نہیں دے سکتے. سمجھ آئیے, روٹی آپ کو دے گا, کپڑا آپ کو دے گا, مکان دے گا, عزت دے گا, کون دے گا؟ دین دے گا. ٹھیک ہے, اس دین کا علم لے کر انشاءاللہ تحریک لبیک سامنے آئی ہے. اگر ہمارے اندر 2 نمبری ہے, ہمارے قائدین کے اندر 2 نمبری ہے, تو آپ بتائیں. دسو نا جناب, میں خود ادھر موجود تھا, ساڑھے نالے ساتھی میں تھے موجود سن. بتاؤ لاہور سے وزیر آباد تک لوگ پیدل اپنے کام کے لیے جاتے ہیں؟ بتاؤ جی, سخت سردیاں ہوں لوگ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی چلتے ہیں؟ پیدل. میں خود چلا ہوں, راوی ریان سے لے کر وزیر آباد تک میں خود پیدل چلا ہوں, اور میرے ساتھ ساتھی بھی چلے ہیں. ساری دنیا پیدل چل رہی تھی. سر میں منو میں موجود تھا اس وقت, ادھر سے روز 2-3 ہیلی کاپٹر جاتے تھے, ادھر انہوں نے فائرنگ کی ہے. واہ واہ واہ, بیش. مریض کے اور اساتوں کی بھی, اوپر سے تیزاب بھی پھینکا ہے, وہ نہیں بتاتے تھے. تشریف رکھو, خبروں والے یہ نہیں بتاتے. تشریف رکھو. میں خود ادھر تھا, اور بلکہ میرے ساتھ والے ساتھی نا کئی جیسے گجرانے پہنچے ہیں نا, تو میں نے کہنے لگے جناب مولوی صاحب, حافظ صاحب, اس طرح کرنے کسی گڈی تے بہ جانے ہیں, سفر بڑا لمبا ہے, پنڈی تک جانا ہے, راول پنڈی تک, تو تھک جاؤں گے, لتا جواب دے جان گیا. اللہ گواہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے ان کو کہا کہ جناب ہم نے ابو ذر غفاری والی سنت پوری کرنی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا وہاں ساروں کو. دلیر تو پھر الحمدللہ سی آیا ہی ہے, شروع تو ہی استاد بھی ساڑھے غیرت مند سن, پیر و مرشد بھی ساڑھے غیرت مند آ, تو جناب ساڑھے والد صاحب بھی غیرت مند, سارے اسی الحمدللہ غیرت مند. حضور دے دین دے بارے کو گل کرے گا ساڑھے بارے نرم گوشہ کوئی نہیں گا. میں نے ان کو پھر ایک بات سنائی. میں نے کہا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے لے کر غزوہ تبوک 700 کلومیٹر بنتا ہے. کتنا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ گلہ کرنی ہے سوکھیاں نے. 700 کلومیٹر آپ پیچھے رہ گئے تھے. آپ کی سواری کمزور تھی, بیمار تھی, آپ اس لیے پیچھے رہ گئے کہ بھائی یہ ٹھیک ہو جائے کہ پھر پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا. لیکن ہوا کیا کہ جناب سواری نے جواب دے دیا, نہ جا سکی. اب عذر بھی آپ کے پاس تھا کہ آپ رہ جاتے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں جانا,
جانا ہی جانا حضور دے کول. سامان کو اس طرح گٹھری میں باندھنا جیسے پرانے بابے نہیں سے بندے, اور جناب اس کو لکڑی کے ساتھ باندھ کر چل پڑے حضور کی طرف. 700 کلومیٹر, کتنا 700 کلومیٹر سفر پیدل طے کیا. کتنا پیدل سفر طے کیا. جب وہاں میرے آقا غزوہ تبوک پہ پہنچ چکے تھے, مقام تبوک تک, میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ دور سے بندہ چلتا آ رہا ہے, صحابہ نے کیا حضور وہ کون ہونا ہے؟ میرے آقا نے کن ابا ذر, فرمایا وہ جو آ رہا ہے وہ ابو ذر غفاری ہوگا, ابو ذر غفاری ہوگا. اسی طرح یہ ہوا کہ جناب آپ نے جناب اس طرح سامان اٹھایا ہوا ہے اور حضور کے پاس آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر لیٹ کیوں ہو گئے, تاخیر کیوں ہو گئی؟ عرض کی تھی حضور سواری بیمار تھی اس لیے لیٹ آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا سنو پھر تو اکیلا ہی رہے گا. سبحان اللہ بولو یار. تو اکیلا ہی رہے گا, اکیلا ہی مرے گا, کل قیامت کے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے. میں نے پھر ان کو یہ بات زندہ آیا آیا زور لا کے آیا آیا. نہ تیر آیا, نہ بل آیا, نہ جناب گدڑ آیا, نہ لمڑ آیا. کون آیا؟ دین آیا. ہم پہلے کہتے ہیں قبلہ میل مجاہدین نے واضح بیانات موجود ہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا فلانے نے لے کے آؤ, کبھی کیا ہو کسی نے فلاں بندے کو لاؤ, خود بھی کھڑے نہیں ہوئے, خادم صاحب خود کھڑے نہیں ہوئے جناب الیکشنوں میں. وہ کہتے ہیں حضور کا دین لے کر آؤ, جب حضور کا دین آ جائے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آیا 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 آیا. اب آپ نے ٹی ایل پی کو جوائن بھی کرنا ہے انشاءاللہ, اور بلدیاتی الیکشن میں آپ نے حصہ بھی لینا ہے. جتنا ہو سکے آپ پیغام عام کریں, اپنے دوستوں کو بھی جناب اس کے اندر شرکت کی دعوت دیں, اور اس دین کا پیغام لوگوں تک عام کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بلند آواز مٹھی ہوگی سبحان اللہ کیوں ہے انشاءاللہ, بلند آواز سے کہیے. اللہ اس کا رسول آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہیے کہ مالک کائنات ساڑھے کو جڑے جرم ہوئے اسی توبہ کر رہے ہیں, اس تو اسی نہ کتے آنوں تے کمینہ نہ سے ووٹ نہیں دینے, ووٹ ہم نے حضور کے دین کو دینا ہے. بس تہیہ کر لو جڑے ووٹ تسی دیتے ہیں نا. یاد رکھنا ابو داؤد شریف کے حدیث ہے جی, میرے آقا نے فرمایا جو جہاد کے لیے گھوڑا رکھا جاتا ہے نا, گھوڑا, اس کی جو لد ہے نا, لد جڑا لد کرتا ہے, کل قیامت کے دن وہ بھی نامہ اعمال میں تولی جائے گی. پلڑے میں وہ لد بھی رکھی جائے گی, حدیث شریف ہے. تو تسی دسو جو لد تول سکتی تو پرچی نہیں تلنی, تلنی کی نہیں تلنی؟ جو کل قیامت دن اللہ نے پوچھ لیا, اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ بھائی دین, ایک طرف دین تھا, ایک طرف رسول اللہ کے ختم نبوت کے مجاہد تھے, ایک طرف وہ تھے جو ختم نبوت کے غدار تھے, ڈاکو تھے, ان کے مقابلے میں تو نے ان کو ووٹ دیے. اگر اللہ نے پوچھ لیا, اللہ کے رسول نے پوچھ لیا, کیا جواب دو گے؟ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ دین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بس آپ دین کا ساتھ دیں اور تحریک لبیک کے اندر آپ شامل ہوں. ممبر سازی بعد میں ہوگی انشاءاللہ, جمعۃ المبارک کے اندر اپنا نام اس میں لکھوائیں انشاءاللہ. جہاں آپ تہیہ کر لیں, جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.